أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا حي على السلام. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آج بھی میں صحابہ کے کچھ واقعات پیش کروں گا، جن میں سے سب سے پہلے تو وہ واقعات ہیں جن میں ان کی ثابت قدمی کا اظہار ہوتا ہے۔ حضرت میاں عبداللہ خان صاحب، جنہوں نے بیعت تو حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں کر لی تھی، لیکن دیکھا نہیں تھا آپ کو، وہ بیان کرتے ہیں کہ جس سال تحصیل ظفروال تعاون پڑی ہے، اس سال میں پلیگ کلرک مقرر ہو کر سیالکوٹ سے ظفروال گیا۔ صبح کے وقت چودھری محمد حسین صاحب، ساکن تلونڈی عنایت خان نے مجھے کہا کہ کیا تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ مانتے ہو؟ میں نے سائنس کے لحاظ سے کہا کہ نہیں، میرے دل میں کوئی تعصب کسی قسم کا نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ مسیح آنے والا میں ہوں، اور مسیح بنی اسرائیل فوت ہو گیا ہے۔ میں نے حضرت صاحب کی خدمت میں حضور کو نبی تسلیم کر کے بیعت کا خط اسی وقت لکھ دیا۔ پھر میں ملازمت کے سلسلے میں کراچی اور پھر افریقہ چلا گیا۔ میرے والد غیر احمدی تھے، وہ بیعت کے وقت بالکل مخالف نہیں تھے، لیکن علاقے کے وہابیوں میں سرکردہ آدمی تھے۔ لوگوں نے انہیں اکسایا 1911 میں کہ آپ کا لڑکا مرزائی ہو گیا۔ آپ نے مجھے افریقہ میں خط لکھ دیا کہ حضرت صاحب کو میرے الفاظ میں کہو، یعنی جو کچھ انہوں نے لکھوایا تھا، اگر نہیں کہو گے تو میں تم کو اپنی جائیداد سے آگ کر دوں گا۔ کہتے ہیں اس وقت میں سلطان حمود اسٹیشن پر اسٹیشن ماسٹر تھا کینیا میں۔ میں نے 8-10 دن خط اپنے پاس رکھا۔ ایک رات کو اپنی بیوی سے عشاء کی نماز کے وقت اس کا ذکر کیا۔ بیوی بالکل ان پڑھ تھی۔ اس نے کہا کہ جب یہ لوگ حضرت صاحب کو مہدی ماننے کے لیے تیار نہیں تو ہم کو برا کہنے کے لیے کیوں کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارا انتظام پہلے ہی کر دیا ہے، یعنی روزی کا بندوبست کر دیا ہے، اس لحاظ سے بھی کوئی فکر نہیں ہمیں۔ آپ لکھ دیں کہ ہم ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں، آپ بے شک ہمیں جائیداد سے آگ کر دیں۔ کہتے ہیں میں نے ایسا ہی لکھ دیا۔ میرے والد صاحب نے جواب دیا کہ تم میرے اکلوتے بیٹے ہو، تم ہی میرے وارث ہو۔ میں نے لوگوں کے اکسانے سے ایسا لکھ دیا تھا۔ میں نے دوبارہ بھی لکھا مگر ان کا یہی جواب آیا۔ میں جب رخصت پر آیا تو کوئی 9 بجے کا وقت تھا۔ میں اور بھائی محمد حسین صاحب اور بھائی محمد عالم صاحب مرحوم والد صاحب کے ساتھ تبادلہ خیالات کر رہے تھے۔
اور بحث گرما گرم تھی۔ میرے والد صاحب نے کہا کہ میں مرزا صاحب کو اس وقت سے جانتا ہوں جب آپ سیالکوٹ میں ملازم تھے، میں آپ کو ملا کرتا تھا، آپ بہت نیک آدمی تھے۔ مجھے یاد ہے کہ میرے روبرو ایک مسلمان ذمہ دار سیالکوٹ کے مشرق کی طرف سے کسی گاؤں کا رہنے والا آپ کے پاس آیا اور مرزا صاحب کو کہنے لگا، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کو، کہ مرزا جی میں خیال کرتا ہوں کہ آپ وہ مہدی معلوم ہوتے ہیں جو آنے والا ہے۔ اس وقت مرزا صاحب کی عمر 20-22 سال کی تھی اور میری عمر بھی قریباً اتنی ہی تھی۔ کہتے ہیں جب میرے والد صاحب کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تو میں نے اپنے والد صاحب سے عرض کیا کہ آپ کے روبرو اس ذمہ دار کی زبان سے حضرت صاحب کی نسبت ایسے الفاظ نکلنے، یہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے حجت قائم کی ہے۔ مگر والد صاحب فرمانے لگے کہ خواہ مرزا صاحب سچے ہوں میں نہیں مانوں گا۔ اس پر ہم لوگ نے استغفار پڑھا اور اٹھ کر چلے گئے۔ پھر ایک روایت ہے، حضرت شیخ عبدالرشید صاحب بیان فرماتے ہیں کہ مولوی محمد علی بوپڑی بھی بٹالہ آیا ہوا تھا اور ہمارے مکان میں ہی اس کی رہائش تھی، اور میرے والدین نے مجھے گھر سے نکالا ہوا تھا۔ ایک دن مہر رلدو جو میرے والد کا دوست تھا، مہر رلدو نام تھا ان کا، مجھے ملا اور کہا کہ میرے ساتھ چلو، مولوی محمد علی سے بات کرتے ہیں تاکہ ہمیں بھی سمجھ آ جائے کہ آپ کیا کہتے ہیں۔ یعنی مولوی محمد علی جو غیر احمدی تھا اس کا اور ان کا مقابلہ کرانے لگا، اور وہ کیا کہتے ہیں۔ چنانچہ ان دونوں میں کہتے ہیں ان دنوں میں مجھے بہت جوش تھا۔ میں فوراً اس کے ساتھ مولوی محمد علی صاحب کے پاس چلا گیا، اور جب ان کے سامنے ہوا تو مولوی صاحب کہنے لگے، مہر رلدو اس کافر کو میرے سامنے کیوں لائے ہو؟ مہر رلدو کو یہ بات ناگوار گزری اور مجھے بھی، مگر میں چاہتا تھا کہ اس پر اتمام حجت کر دوں، اور مہر رلدو نے بھی میری بات کی تائید کی کہ مولوی صاحب اس بچے کو نہیں سمجھا سکتے تو کسی اور مرزائی کو کیا سمجھائیں گے؟ اگر یہ بچہ ہی نہیں آپ سے سمجھ سکتا تو اور کون سمجھے گا؟ چنانچہ اس بات کے کہنے سے اس نے کیفا انتم اذا نزل فیکم والی حدیث پڑھنی شروع کر دی، اور خود ہی واعظانہ طور پر اس کی تشریح شروع کر دی۔ جب وہ بہت سا وقت لے چکا تو میں نے کہا کہ میری بات بھی سن لو کہ اس حدیث کے الفاظ سے ثابت ہے کہ یہ تعویل طلب ہے، اور پھر میں نے اس پر جرح کرنا شروع کر دی۔ میری جرح سے وہ تنگ پڑا۔ جو حدیث ہے وہ بخاری کی حدیث بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے۔ وہ اس کے الفاظ یہ ہیں، کیفا انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، اور بعض روایات میں فامکم منکم ہے، یعنی تمہاری کیسی نازک حالت ہوگی جب ابن مریم یعنی مسیح مبعوث ہوگا جو تمہارا امام اور تم میں سے ہوگا۔ اور جیسا کہ میں نے کہا دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ تم میں سے ہونے کی وجہ سے تمہاری امامت کے فرائض انجام دے گا۔ تو اسی حدیث کو اس مولوی نے پیش کیا، لیکن میں نے اسے کہا کہ تم تشریح غلط کر رہے ہو، اور پھر میں نے آیات مل مسیح ابن مریم اللہ رسول، اور پھر اس کے بعد وما محمد اللہ رسول والی آیات پیش کی، اور پھر فاقولوا کما قال العبد الصالح والی حدیث پڑھی، یہ بھی ایک لمبی حدیث ہے، اور اس کی تفسیر ذرا وضاحت سے بیان کی، تو وہ بہت پریشان ہوا اور غیظ و غضب میں بھر گیا، اور مہر رلدو کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ اس نے سیدھا نہیں ہونا، یہ مرزائی بڑے سخت اور بے ادب ہوتے ہیں، اور میں کوئی بات اور بیان نہیں کروں گا۔ چنانچہ مہر رلدو بھی بہت شرمندہ سا ہوا، اور اس کے چہرے سے شرمندگی کے آثار ظاہر ہو رہے تھے، کیونکہ اس مولوی سے کوئی معقول جواب اور مجھے پوری تبلیغ نہ پہنچی۔ خیر ہم اٹھ کر چلے آئے، اور میرے والد صاحب کے سامنے مہر رلدو نے بیان کیا کہ مولوی محمد علی عبدالرشید کو پورے طور پر سمجھا نہیں سکا،
اور مولوی صاحب غصے میں بھر گئے تھے، بچہ ہے سمجھ جائے گا، لیکن یہ تو آج تک یہی حال ہے ان کا کہ مولویوں کے پاس جو علم ہے وہ جو بچے بھی ہمارے اللہ کے فضل سے علم رکھتے ہیں ان کا علم ان مولویوں کے علم سے زیادہ ہے، اور بچوں کو بھی منہ بند نہیں کر سکتے۔ لیکن ڈٹائی کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، مکرم ثاقب زیوی صاحب نے لکھا ہے کہ عطاء اللہ شاہ بخاری صاحب ایک مولوی ہوتے تھے چند دہائیاں پہلے، وہ ایک جگہ تقریر کر رہے تھے، کہتے مجھے بھی کان میں آواز پڑ گئی ان کی، کیونکہ اتفاق سے میں اس علاقے میں تھا، اور مولوی صاحب فرمانے لگے، یہ بڑے عالم تھے عطاء اللہ شاہ بخاری، کہ اگر خدا تعالیٰ بھی مجھے آ کے کہے کہ مرزا صاحب سچے ہیں تب بھی میں نہیں مانوں گا۔ تو یہ تو ان کے ایمان کی حالت ہے۔ پھر ایک روایت ہے علی محمد صاحب حضرت مولانا ابو الحسن صاحب کے حالات، علی محمد صاحب حضرت مولانا ابو الحسن صاحب کے حالات اس طرح بیان کرتے ہیں کہ آپ بڑے پائے کے عالم تھے۔ حضرت اقدس کا نام اور پیغام تمام ڈیرہ غازی خان کے ضلع میں آپ کے ذریعے پہنچا۔ مخالفوں نے آپ کی بہت تکالیف دیں، مگر آپ نہایت ثابت قدم رہے اور کبھی پرواہ نہیں کی مخالفت کی، ہمیشہ تبلیغ کرتے رہے اور تکلیفیں اٹھاتے رہے۔ حضرت حافظ غلام رسول صاحب وزیر آبادی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں بہت گھبرایا ہوا مخالفت کا ستایا ہوا قادیان پہنچا، تو حضور نے فرمایا حافظ صاحب آپ کیوں گھبرائے ہوئے ہیں؟ اس وقت حضور کے لہجہ کلام سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ حضور کچھ میری مالی مدد کرنا چاہتے ہیں، مگر میں اس خیال پر نہیں آیا تھا، یعنی کہ میں اس مقصد کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا تھا۔ مقصد تو یہ تھا کہ میرا قلب مطمئن ہو جائے، دل مطمئن ہو جائے، اور مخالفوں کی مخالفت سے دل نہ گھبرائے، کیونکہ نبی کی صحبت میں بہرحال ایک قوت پاتا ہے انسان، اس کی قوت قدسی سے اللہ تعالیٰ قوت عطا فرماتا ہے اس صحبت سے۔ بہرحال کہتے ہیں میں اب تو اپنے دل کو مضبوط کرنے کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام کی مجلس میں حاضر ہوا تھا۔ کہتے ہیں اور نامامورین کے پاس اس لیے جانا چاہیے کہ ان سے مال لیا جائے، بلکہ حسب توفیق ان خدمت میں کچھ نہ کچھ بطور ہدیہ پیش کیا جائے۔ حضور نے میرے لیے بہت دعا فرمائی اور بڑے تسلی بخش نصائح سے مطمئن کیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے میرے دل میں حضور کی نسبت ایک منٹ بھی شک و شبہ صداقت کے متعلق پیدا نہیں ہوا۔ حضرت بابو عبد الرحمن صاحب فرماتے ہیں کہ میری انکساری اور غریب مزاجی کی وجہ سے میرے سب رشتہ دار اور دوست اور محلے والے اور شہر والے میرے سے خوش تھے اور تعریف کیا کرتے تھے، مگر اب ایک دم بیعت کی خبر سن کر سب رشتہ دار علاوہ جدی رشتہ داروں کے، کیونکہ جدی رشتہ دار بفضل خدا سب میرے ساتھ بیعت میں شامل تھے، اور دوست اور محلہ دار اور رشتہ دار درہم برہم ہو گئے اور دشمن ہو گئے۔ اور یہی انبیاء کی جماعتوں سے سلوک ہوتا ہے، جب نبیوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے تو ان کے ماننے والوں کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوتا ہے، سارے دشمن ہو جاتے ہیں۔ وہی لوگ جو تعریفیں کیا کرتے ہیں وہی دشمن ہوتے ہیں، بلکہ اس بات کے قائل ہوتے ہیں کہ نیک ہے، بڑا نیک ہے۔ میں پہلے بھی سنا چکا ہوں ایک دفعہ کہ شیخ محمد احمد صاحب مظہر کے بارے میں ایک دفعہ میں ایک فیصل آباد کے گاؤں میں گیا تو وہاں غیر احمدی بیٹھے تھے، ان کی بڑی تعریف کرنے لگے کہ ایسا نیک اور پارسا اور تقوی شعار اور صحیح کیس لینے والا اور سچ بولنے والا وکیل ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ایک نقص اس میں ہے کہ وہ قادیانی ہے۔ تو یہی سب سے بڑا نقص نظر آتا ہے پھر ان میں۔ بہرحال یہ کہتے ہیں سب میرے دشمن ہو گئے اور طرح طرح کی تکلیف اور ایذا دہی کے درپے ہوئے، کبھی پنچایت کرتے اور حقہ پانی بند کرتے، کبھی مولویوں کو بلا بلا کر ہمارے خلاف واز کراتے اور رشتہ داروں اور دوستوں اور پبلک کو ہمارے خلاف برانگیختہ کرتے۔ ایک دکاندار شیر فروش ہمارے ساتھ تھا، یعنی دودھ بیچنے والا، اس سے دودھ لینا بند کرا دیا
مزدوروں سے مزدوری کرانی بند کرا دی اور ناطہ رشتے بند کر دیے، اور لوگوں کو نصیحت کرتے کہ اگر کوئی احمدی کے مکان کے نیچے سے گزرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ قدرت خدا کی اللہ تعالیٰ بھی کس طرح بدلے لیتا ہے۔ کہتے ہیں جو مولوی نصیحت کرتے تھے وہی میرے گھر پہ آ کے کھانا کھا لیا کرتے تھے، یعنی عمل کچھ اور نسائے کچھ اور۔ لوگ دیکھ کر بہت پشیمان ہوئے ان باتوں کو جو مولوی کا یہ عمل دیکھا۔ پھر کہتے ہیں کہ بیعت کرنے کے بعد ہم نے نماز با جماعت چونکہ غیر احمدی امام کے پیچھے پڑھنی ترک کر دی تھی، یا تو علیحدہ نماز پڑھ لیتے یا اپنے میں سے کسی کو امام بنا لیتے۔ اس پر محلے والے تنازع اور جھگڑے کرنے لگے۔ ہم نے رفع شر کی کے لیے نماز با جماعت مسجد میں اپنے امام کے پیچھے بھی پڑھنی ترک کر دی، بلکہ اپنے مکان پر نماز با جماعت پڑھ لیتے، جو کہتے ہیں میں نے کرائے پر لیا ہوا تھا۔ یہ مکان بھی اس بات پر کہ یہاں نمازیں پڑھتے ہو مالک مکان نے خالی کرا لیا۔ پھر دوسرا مکان جب میں نے کرائے پر لے لیا اور نماز وہاں پڑھنی شروع کر دی با جماعت۔ اس عرصے میں کہتے ہیں ہم نے تعمیر مسجد کے لیے ایک شخص مسمى رمضان سے جو احمدی تھا 3 دکانات کچھ زمین کے خرید لی، اور اس دوران میں ڈاکٹر بشارت صاحب تھے ایک احمدی، وہ بھی وہاں پہ بطور پروبیشنر اسسٹنٹ سرجن ہو کر آ گئے۔ جماعت کو ڈاکٹر صاحب موصوف کے آنے سے بڑی تقویت ہو گئی، وہ بڑے جوشیلے تھے۔ مغرب عشاء فجر کی نماز با جماعت دکان میں پڑھ لیتے، ڈاکٹر صاحب کو اپنا امام بنا لیتے۔ دکانات لب سڑک تھیں، بلا خوف و خطر دکان میں آتے اور نماز کی جماعت کراتے۔ ہر وقت تبلیغ میں مصروف رہتے ڈاکٹر صاحب، اور جوش میں فرمایا کرتے تھے کہ میرا دل تو یہ یوں چاہتا ہے کہ ایک کپڑے پر موٹے موٹے حروف میں یہ لکھ کر کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے اور اپنے سینے پر کوٹ میں لگا کر منادی کرتا پھروں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ حضرت شیخ عطا اللہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قادیان سے بیعت کی منظوری بدریہ خطوط پہنچی، اور ساتھ ہی کچھ لٹریچر سلسلے کا جن میں اخبار الحکم بھی تھا، ہم لوگوں کو بھیجا گیا۔ یہ اخبار بھی ساتھ منظوری بھیجا گیا جس کی ہم نے اشاعت کی۔ لوگوں میں چرچا ہوا، اور چرچے کے بعد مخالفت کا بازار شدید طور پر گرم ہو گیا۔ جا بجا جلسے ہونے لگے جن میں ہم لوگوں کو پکڑ کر جبراً کھینچ گھسیٹ کر لے جایا جاتا اور توبہ پر مجبور کیا جاتا۔ توبہ کرو کہ مرزا صاحب سچے کہ ہم مرید نہیں رب رہے۔ خیر، کہتے ہیں کہ بعض کمزور لوگ جو تھے پھسلنے لگے، سختی برداشت نہیں کر سکتے تھے، ان میں استقامت نہیں تھی، اور ہوتے ہوتے نوبت یہاں تک پہنچی کہ حضرت حافظ صوفی تصور حسین صاحب اور شیخ سعد اللہ صاحب جو کہ براہ راست صوفی صاحب کے مرید تھے، اور یہ عاجز باقی رہ گئے، اور دوسرے سبھی لوگ دشمنوں کے دباؤ کی برداشت کرنے سے خائف ہو کر پھر گئے۔ اب 3 آدمیوں کے علاوہ باقی سب احمدیت چھوڑ گئے، سختیاں برداشت نہ کر سکے، لیکن ان لوگوں نے سختیاں برداشت کی، استقامت دکھائی۔ لکھتے ہیں کہ صوفی صاحب کو اللہ تعالیٰ استقامت بخشے، وہ قادیان پہنچ کر نور نبوت سے حصہ پا چکے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کی خاص الخاص حکمت اور مصلحت نے میرے دل کو غیب سے منور فرمایا۔ صوفی صاحب تو قادیان جا کے حضرت مسیح علیہ السلام کو دیکھ آئے تھے، ایمان مضبوط تھا ان کا، لیکن میں نہیں ابھی تک گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی فضل فرمایا اور میرے دل کو روشن رکھا، اپنی قدرت نمائی سے منور فرمایا۔ مجھ پر مخالفت کا کوئی اثر نہ ہوا، میں ان کے دباؤ سے دبا، بلکہ جتنا وہ دباتے اور ڈراتے میرا ایمان خدا کے فضل اور رحم سے زیادہ مستحکم ہوتا۔ ان کے مطالبے توبہ کو میں یہ کہتے ہوئے ٹھکرا دیا کرتا کہ توبہ کس بات سے آپ کراتے ہیں۔ پھر ایک روایت ہے حضرت میاں عبد المجید خان صاحب کی، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ مخالفوں نے ایک بھاری جلسہ کر کے بہت شور مچایا اور ہنگامہ برپا کیا،
جس میں نشانہ عداوت و بغض صرف یہ عاجز تھا، یعنی حضرت میاں عبد المجید خان صاحب، ان کو ساری دشمنی کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے میرے خلاف بہت سی تجاویز کی، بائیکاٹ کا خوف دلایا، پولیس تک کو میرے خلاف بھڑکایا اور مجھے ایک فسادی اور باغی کے نام سے یاد کر کے جاہل لوگوں کو میرے خلاف اس رنگ میں بھڑکایا کہ میری جان کے لالے پڑ گئے۔ ان حالات سے متاثر ہو کر اللہ تعالیٰ کا یہ سلوک بیان کرتے ہیں کیا تھا کہ میں ایک رات جنگل میں نکل گیا، قبلہ رخ ہو کر دست بستہ کھڑا ہو گیا اور اپنے طریق سے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو عالم خیال میں مخاطب کر کے عرض کیا کہ حضور اس خطرناک موقع میں دستگیری اور رہنمائی کا کوئی سامان فرمائیں، اور میں نے یہ التجا اور دعا اس الہا اور سوز و گداز سے کی اور رو رو کر عرض حال اور مشکل پیش آمدہ کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری آہ و بکا کو سنا۔ یہاں میں وضاحت کر دوں کہ یہ کوئی شرک والی حالت نہیں تھی جس طرح پیروں فقیروں کے جا کے مانگا جاتا ہے، سجدے کیے جاتے ہیں یا ان کے حوالے دیے جاتے ہیں، لیکن بہرحال ان کا ایک اپنا انداز تھا۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو ذہن میں لائے کہ ظلم سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ اس بات کی وضاحت کہ مانگا نہیں جا رہا تھا حضرت مسیح سے، مانگا اللہ تعالیٰ سے ہی جا رہا تھا، یہ فکرہ جو ہے ان کا، یہ اس کی واضح کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری آہ و بکا کو سنا۔ یہ نہیں فرمایا کہا کہ حضرت مسیح موعود کو حوالہ دیا تو حضرت مسیح موعود نے سنا، جس طرح ہمارے عام طور پہ پیروں فقیروں کی قبروں پہ جا کے پھر یہ کہتے ہیں کہ فلاں نے ہماری پیر صاحب نے ہماری بات سنی اور ہمیں فلاں چیز عنایت کر دی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری آہ و بکا کو سنا اس حوالے سے۔ خیر، رات اسی حالت میں اور فکر میں سو گیا، کیا دیکھتا ہوں خواب میں کہ مخالفوں نے میرے مکان کا گھیرا کر لیا اور چاروں طرف سے آوازیں کس رہے ہیں کہ اس شخص کو اب جان ہی سے مار ڈالو۔ اسی اثناء میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مجھ پر نمودار ہوئے اور میرے بازوؤں کو اپنے دستہائے مبارک سے پکڑ کر میرا منہ آسمان کی طرف کرایا اور فرمایا کہ آسمان کی طرف اٹھ جاؤ۔ چنانچہ حضور کی قوت سے قدسیہ ہی کے سہارے میرے جیسا بے پر انسان زمین سے اڑ کر آسمان کی طرف چلا گیا۔ مخالفین اپنے ارادے میں ناکام حیران کھڑے دیکھتے رہے۔ اس وقت خواب کے بعد میری آنکھ خوشی کے مارے کھل گئی اور مجھے یقین کامل ہو گیا کہ واقعی سیدنا حضرت اقدس خدا کے ایک راست باز اور صادق فرستادے ہیں۔ چنانچہ دوسرے روز صبح کو جب پھر مخالف لوگ میرے گرد جمع ہوئے تو میں نے ان سے صاف کہہ دیا کہ خدا نے اپنی قدرت نمائی سے اب مجھے وہ طاقت بخش دی ہے کہ اگر تم لوگ آروں سے بھی میرا جسم کو چیر دو تو یہ دل اور یہ منہ اس صداقت سے اب پھر نہیں سکتے۔ کہتے ہیں دوسری رات کو پھر خواب میں دیکھتا ہوں کہ پولیس نے میرے مکان کا احاطہ کر رکھا ہے۔ یہ دشمنی ختم نہیں ہو رہی تھی، روز جلسے جلوس ہو رہے تھے ان کے خلاف، اور پولیس والے کہہ رہے ہیں کہ پبلک سے تو یہ شخص بچ گیا، مگر چونکہ اس نے ایک قسم کا فساد اور بدامنی پھیلا رکھی ہے، اب حکومت اس کو اپنے انتظام سے دبائے گی، اور اگر یہ باز نہ آیا تو اس کو جان سے مار دیا جائے گا۔ پولیس کے اس حملے اور گھیرے سے میں سخت پریشان ہوا خواب میں، مگر اچانک پھر کل رات کی طرح کہتے ہیں میرے آقا سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام مجھ پر ظاہر ہوئے اور اسی طرح میرے دونوں بازو اپنے شفقت سے پکڑے، میرا منہ آسمان کی طرف کیا اور فرمایا کہ آسمان کی طرف اٹھ جاؤ۔ چنانچہ میں پھر کل کی طرح زمین سے آسمان کو اڑنے لگا اور پولیس وغیرہ کے حملے سے نجات پا گیا۔ چنانچہ دونوں رویا میں میرا ایمان میخ آہن کی طرح مضبوط اور پہاڑ کی چٹان کی طرح راسخ ہو گیا، اور حضور پر نور کی طاقت ایسے رنگ میں دل میں گڑ گئی کہ کاٹے کٹے نہ توڑے ٹوٹے۔ اب اس کو کوئی نہ توڑ سکتا ہے نہ کاٹ سکتا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اب کہتے ہیں کہ اب دل میں ایک جوش اور امنگ پیدا ہوئی کہ اس فرستادہ الہی کی زیارت سے بھی مشرف ہو سکوں۔ اس وقت تک دیکھا نہیں تھا آپ نے۔ چنانچہ میں نے حضرت کے حضور خط لکھا، جس کے جواب میں حضور نے جواب فرمایا، رقم فرمایا کہ میاں عبد المجید اب فوراً قادیان چلے آئیں۔
تو اللہ تعالیٰ اس طرح بھی ایمانوں کو مضبوط کرتا ہے، اور یہ کیفیت آج بھی بہت سارے لکھنے والے لکھتے ہیں، ان میں پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ حضرت امیر خان صاحب کی روایت ہے، اپنا واقعہ لکھتے ہیں کہ جب میں بیعت کر کے دارالعمان قادیان سے واپس اپنے گاؤں احرانہ آیا تو مسمہ مہتاب خان جو ایک کھڑپینچ تھا اور کچھ بڑا اپنے آپ کو سمجھتا تھا اور کچھ معمولی نوشت و خواند کی وجہ سے پرلے درجے کا مغرور تھا، یعنی معمولی پڑھا لکھا آدمی تھا، اور ہمادانی کا مدعی تھا، یعنی بہت کچھ اب اس کو آتا ہے، ہر چیز میں اپنے آپ کو ماہر سمجھتا تھا۔ میری مخالفت پر تل گیا اور زبان درازی میں حد سے گزر گیا، مگر میں صبر سے کام لیتا رہا۔ آخر کار اس کے کنبے میں تعاون پھوٹ پڑی اور اس قدر تباہی ہوئی کہ بہو اور بھابھی اور جوان لڑکا جو ایک ہی تھا وہ سب کے سب چند دنوں میں پلیگ کا شکار ہو گئے اور کوئی روٹی پکانے والا بھی نہ رہا۔ اس کی ایک لڑکی جو نزدیک ہی دوسرے گاؤں میں بیاہی ہوئی تھی، اس کے جا کر وہ روزانہ روٹی کھاتا، مگر شریکوں کے روٹی کھانا، یعنی بیٹی کے سسرال میں جا کے روٹی کھانا، اس کے لیے موت سے بدتر تھا۔ مہتاب خان مذکور کی عمر اس وقت 60 سال سے کچھ اوپر ہو گئی، اور جائیداد غیر منقولہ صرف 1.5 گھماؤں کے قریب باقی ہو گئی۔ ایک دن، یعنی ایکڑ سے بھی کم ہوتا ہے 1.5 گھماؤں، ایک دن صبح کے وقت نماز فجر کے بعد میں ایک مسجد میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا کہ وہ میرے پاس آیا اور کہا کہ دیکھ میری حالت کیا ہے، اور کعبے کی طرف ہاتھ کر کے کہنے لگا کہ مجھے کوئی مرزا صاحب سے عناد نہیں ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے۔ یہ حالت ہوئی تو تب اس کو خیال بھی پیدا ہوا۔ صحابہ کی استقامت کے چند واقعات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو جو جماعت عطا فرمائی ہے، جو ثابت قدمی اور استقامت میں آج بھی غیر معمولی نمونے دکھانے والی ہے۔ کئی خطوط مجھے آتے ہیں، کئی لوگ مجھے ملتے ہیں اور اپنے واقعات سناتے ہیں۔ یہ نمونے دکھانے والے جہاں مرد ہیں وہاں عورتیں بھی ہیں۔ بس جو جاگ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوت قدسی کی وجہ سے صحابہ میں لگی تھی، اللہ تعالیٰ نے اب تک اسے جاری فرمایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان صحابہ کے بھی درجات بلند فرمائے جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو قبول فرمایا اور استقامت و ثابت قدمی دکھائی، اور ان کی اولادوں کو بھی استقامت بخشے، اور اب شامل ہونے والوں ہم میں موجود جو ہیں اور آئندہ شامل ہونے والوں کو ایمانوں کو بھی قوت اور طاقت بخشے اور استقامت بخشے۔ کچھ واقعات استقامت کے علاوہ بھی ہیں جو میں پیش کرتا ہوں، جس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی معجزانہ حفاظت فرمائی اور اللہ تعالیٰ کا ان سے جو خاص سلوک تھا اس کا ذکر ہے، جو یقیناً ہمارے لیے ازدیاد ایمان کا باعث بنتا ہے۔ حضرت مرزا برکت علی صاحب بیان فرماتے ہیں کہ بندہ 4 اپریل 1905 کے زلزلے میں بھاکسو ضلع کانگڑا بمقام ایر دھرم سالہ ایک مکان کے نیچے دب گیا اور بسد مشکل باہر نکالا گیا۔ اس موقع کے چشم دید گواہ بابو گلاب دین صاحب اوورسیئر پینشنر جو ان ایام میں وہاں پر بطور سب ڈویژنل آفیسر تعینات تھے، آج سیالکوٹ میں زندہ موجود ہیں۔ اس واقعے کے 1-2 ماہ قبل جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زلزلہ عظیم کی پیشگوئی فرمائی تھی، اس زلزلے کی پیشگوئی حضرت مسیح موعود السلام نے فرمائی تھی چند ماہ پہلے اس سے، کہتے ہیں بندہ خود بھی قادیان دارالعمان میں موجود تھا اس پیشگوئی جب حضرت مسیح موعود السلام نے بیان فرمایا، اور حضور کے شائع فرمودہ اشتہارات ہمراہ لے کر دھرم سالہ چھاؤنی پہنچا، اور وہ اشتہارات متعدد اشخاص کو تقسیم بھی کیے تھے۔
چونکہ بندہ وہاں بطور کلرک کام کرتا تھا اور عارضی ملازمت میں مجھے فرصت حاصل تھی، اس لیے بندہ وہاں وقتاً فوقتاً مرزا رحیم بیگ صاحب احمدی صحابی کو بھی ملنے جایا کرتا تھا۔ مرزا صاحب موصوف مغلیہ برادری کے ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے دوسرے بھائی احمدی نہ تھے، صرف ان کی اپنی بیوی بچے ان کے ساتھ احمدی ہوئے اور باقی تمام لوگ ان کی سخت مخالفت کرتے تھے۔ اور جو احمدی ہوئے یہ سب لوگ جو تھے وہ سب محفوظ رہے، اور بعض اور احمدی بھی جو مختلف اطراف سے وہاں پہنچے ہوئے تھے، وہاں رہتے تھے، مختلف جگہوں سے آئے ہوئے، وہ بھی یہ کہتے ہیں سب کے سب اس زلزلے کی تباہی میں بچ گئے۔ حالانکہ وہاں کا اندازہ میرے خیال میں، وہ لکھتے ہیں کہ میرے خیال میں جو اموات کا اندازہ تھا 90% جانوں کا نقصان تھا، اور ایسے شدید زلزلے میں ہم سب احمدیوں کا بچ جانا ایک عظیم الشان نشان تھا۔ اس کی تفصیل اگر کہتے ہیں کہ اگر اس کی تفصیل پوری تشریح سے لکھوں تو یقیناً ہر طالب حق خدا تعالیٰ کی نصرت کو احمدیوں کے ساتھ دیکھے گا، یعنی جو حق کو جاننا چاہتا ہے وہ اس سلسلے کے واقعات کو سن کے ہی یقیناً یہ محسوس کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت احمدیوں کے ساتھ ہے۔ کہتے ہیں کیونکہ میرے اہل و عیال بلکہ خان صاحب گلاب خان صاحب کے اہل و عیال اور مستری اللہ بخش صاحب سیال کوٹی اور ان کے ہمراہ غلام محمد مستری اور دوسرے احمدی احباب کے اس زلزلے کی لپیٹ سے محفوظ رہنے کے متعلق جو قدرتی اسباب ظہور میں آئے، ان میں ایک ایک فرد کے متعلق جدا جدا نشان نظر آتا ہے۔ خصوصاً مستری الہی بخش صاحب کی وہاں سے ایک دن قبل اتفاقی روانگی اور ہمارے اہل و عیال کی کچھ عرصہ قبل وہاں سے وطن کی طرف مراجعت کرنا، واپس آنا، اور زلزلے سے پیشتر بعض احباب کا دکان سے باہر نکل جانا اور زلزلے میں دب کر عجیب و غریب اسباب سے باہر نکلنا، یعنی جو دب گئے وہ بھی، سب باتیں بطور نشان تھیں۔ اور میرا ارادہ ہے، انہوں نے لکھا ہے، پتہ نہیں بعد میں لکھا کہ نہیں، کہ اس پر تفصیل سے ایک مضمون لکھ کر رسالہ خدمت کروں، لیکن بہرحال کہتے ہیں فی الحال مختصراً ان مقامات کا تذکرہ کیا گیا ہے جب انہوں نے روایت درج کروائی ہے، جن کا تعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ملاقات کے سلسلے میں پیش آئے۔ اس زلزلے کے کچھ دن بعد کہتے ہیں جب خاکسار قادیان میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور ان ایام میں آم کے درختوں کے سائے میں مقبرہ بہشتی کے ملکہ باغ میں خیمہ زن تھے، خیمے میں رہا کرتے تھے۔ جب بندے نے حضور سے ملاقات کی تو حضور نے میرے متعلق کئی سوال کیے کہ آپ مکان کے نیچے دب کر کس طرح زندہ نکل آئے۔ تو بندے نے حضور کی خدمت میں عرض کی کہ مجھے مستری اللہ بخش صاحب احمدی کی چارپائی نے بچایا، جو ایک بڑی دیوار کو اپنے اوپر اٹھائے رکھے، جس نے اپنے بڑی دیوار کو اپنے اوپر اٹھائے رکھا اور مجھے زیادہ بوجھ میں نہ دبنا پڑا۔ ایسے ہی حضور نے اور احمدیوں کے متعلق سوالات کیے اور بندے نے سب دوستوں کے محفوظ رہنے کے متعلق شہادت دی۔ حالانکہ حضور اس سے قبل اشتہار میں شائع فرما چکے تھے کہ زلزلے میں ہماری جماعت کا ایک آدمی بھی ضائع نہیں ہوا، اور مجھے یقین ہے کہ حضور کو خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کا علم ہو چکا تھا، ورنہ مجھ سے قبل دھرمسالے سے کوئی احمدی حضور کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا تھا۔ دھرمسالے سے کوئی احمدی بھی نہیں آیا تھا حضرت مسلم خدمت میں، پہلے آدمی یہ آئے تھے، اور ان سے ہی ساری تفصیلات معلوم کی حضرت مسیح علیہ السلام نے۔ لیکن جو اشتہار تھا کہ کوئی احمدی بھی اس زلزلے میں کسی کو کسی قسم کے نقصان نہیں ہوا کسی بھی احمدی کو، اس بارے میں آپ نے اشتہار فرما دیا تھا۔ تو کہتے ہیں پس حضور سے بندے کی ملاقات جو زلزلہ کانگڑا کے بعد ہوئی، اس میں احمدیوں کے بچ جانے کو حضور نے ایک نشان قرار دیا ہے، اور خصوصاً میرا اپنا زلزلے میں دب کر بچ جانا نشان ہے، جس کا بدریہ تحریر اعلان کر دیا گیا ہے۔ مبارک وہ جو اس چشم دید نشان سے عبرت پکڑیں اور خدا کے فرستادے پر ایمان لائیں۔ حضرت چودھری عبدالحکیم صاحب بیان کرتے ہیں کہ اتفاقاً میری ملاقات مولوی بدر الدین احمدی سے ہوئی، جو شہر کے اندر ایک پرائمری اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے۔ انہوں نے مجھے اخبار الحکم پڑھنے کو دیا۔ مجھے یاد ہے کہ اخبار الحکم کے پہلے صفحے پر خدا تعالیٰ کی تازہ وحی
اور کلمات طیبات امام الزمان لکھے ہوئے ہوتے تھے، 2 ہیڈنگ ہوتے تھے کہ تازہ وحی اور کلمات طیبات امام الزمان، پہلے صفحے پہ یہ 2 عنوان ہوتے تھے۔ کہتے ہیں میں ان کو پڑھتا تھا اور میرے دل کو ایک ایسی کشش آور محبت ہوتی تھی کہ فوراً حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں پہنچوں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال ہوا اور باوجود اہل حدیث کے مولویوں کے بہکانے اور ورگلانے کے میں نے تھوڑے ہی عرصے میں قبول کر لیا۔ مولوی بدر الدین صاحب نے مجھے قادیان فوراً جانے کا مشورہ دیا اور میرے ساتھ ایک اور اہل حدیث مولوی بھی تیار ہو گئے۔ وہ مولوی سلطان محمود صاحب اہل حدیث کے شاگرد خاص تھے۔ لکھتے ہیں کہ میری تنخواہ اس وقت 15 روپے تھی اور غربت کی حالت تھی۔ میں نے رخصت لے لی چونکہ ریلوے پاس کا بھی حق نہ تھا۔ میں نے بما دوسرے دوست کے امرتسر کا ٹکٹ لیا کیونکہ ہمارے پاس قادیان کا کرایہ پورا نہ تھا۔ امرتسر پہنچ کر ہمارا ٹکٹ ختم ہو گیا اور ہم نے بٹالے والی گاڑی میں سوار ہونا تھا، مگر ہمارے پاس صرف 8 آنے کے پیسے تھے، اس لیے ہم نے 2 آنے کا ویرکے کا ٹکٹ لے لیا اور گاڑی میں سوار ہو گئے۔ ویرکے اسٹیشن پر جب گاڑی پہنچی تو ہمارا ٹکٹ ختم ہو چکا تھا، مگر ہم نہ اترے اور گاڑی روانہ ہو گئی۔ جب دوسرے اسٹیشن کے درمیان گاڑی جا رہی تھی کہ ریلوے کا ایک ملازم ٹکٹ پڑتال کرنے آیا اور سب مسافروں سے ٹکٹ دیکھنا شروع کیا۔ چونکہ ہمارا ٹکٹ پچھلے اسٹیشن کا تھا اور ہمارے پاس رقم بھی نہ تھی، ہم دونوں اپنی بے عزتی ہونے کی وجہ سے بہت پریشان و ہراساں ہوئے اور سوائے اللہ تعالیٰ کا دامن پکڑنے کے اور کوئی چارہ نہ تھا۔ ہم دونوں نے مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ہم تیرے سچے مسیح کی خدمت میں جا رہے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اپنے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر جو تیرا پیارا ہے ہماری پردہ پوشی فرما اور ہم کو بے عزتی اور رسوائی سے بچا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا قبول فرمائی اور جب ریلوے ملازم نے ہم سے ٹکٹ طلب کیا تو ہم نے وہی ٹکٹ جو پچھلے اسٹیشن کے تھے اس کو دے دیے، اور مجھے خوب یاد ہے کہ اس نے وہ ٹکٹ اچھی طرح دیکھ کر ہم کو واپس دے دیے اور ہمیں کچھ بھی نہ کہا اور دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ تو یہ ہمارے لیے ایک معجزہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سچے اور پاک مسیح کی خاطر ہماری پردہ پوشی فرمائی اور ہم کو رسوائی سے بچا لیا، اور واقعہ ہمارے لیے تقویت ایمان کا باعث ہوا، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی ہمارے لیے ازر من الشمس ہو گئی۔ بٹالہ سے اتر کر ہم پیدل قادیان کی روانہ ہوئے اور ظہر کے وقت دارالرحمان پہنچے۔ حضرت اللہ دتا صاحب ہیڈ ماسٹر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہزاروں موتوں اور آفات سے غیر معمولی فضل سے بچایا۔ میں نے سانپوں کو پکڑا، سانپوں پر چڑھ گیا اور سانپ مجھ پر چڑھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر جگہ سے بال بچایا۔ حضرت ماسٹر وداوے خان صاحب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ امرتسر کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ یہاں پر طاعون بہت زوروں پر تھی۔ میں ایک دن اسکول سے گھر آیا تو میری اہلیہ صاحبہ دروازے پر کھڑی تھی۔ میں نے دریافت کیا کہ کیا بات ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے اندر چوہے مرے پڑے ہیں، اور گھبراہٹ کا اظہار کیا۔ میں نے بڑے یقین سے کہا کہ فکر نہ کرو، ہماری جماعت طاعون سے محفوظ رہے گی اور کوئی اندیشہ نہیں۔ اس کے بعد میں نے جھاڑو دے کر مکان کو صاف کر دیا۔ دوسرے دن پھر ایسا ہی واقعہ ہوا اور چوہوں کے ساتھ کیڑے بھی بہت سے تھے۔ میں نے پھر ان کو صاف کر دیا اور اہلیہ کو تسلی دی کہ کوئی فکر نہیں، ہماری جماعت اس سے محفوظ رہے گی۔ تیسرے چوتھے دن کے بعد رات کے 12 بجے مجھے میری اہلیہ نے کہا کہ مجھے تو گلٹی نکل آئی ہے، طاعون کی گلٹی۔ میں نے بڑی تسلی اور یقین کے ساتھ کہا کہ گھبرائیں نہیں، میں صبح ہی حضرت صاحب کی خدمت میں دعا کے لیے خط لکھ دوں گا۔ چنانچہ میں نے صبح ہی خط لکھ دیا، اور میرا خیال ہے کہ وہ خط ابھی قادیان نہیں پہنچا ہوگا کہ وہ گلٹی ناپید ہو گئی، ختم ہو گئی، اور میری اہلیہ بالکل تندرست ہو گئی۔ اسی طرح پھر دوسرے تیسرے دن میرے لڑکے عبد الکریم کو جو 1 سال کا ہوگا اسے گلٹی نکل آئی۔ میں نے پھر حضور کی خدمت میں دعا کے لیے خط لکھ دیا اور گھر والوں کو بہت تسلی دی، چنانچہ وہ گلٹی بھی خود بخود ختم ہو گئی۔ اس وقت پلیگ کا اس قدر زور تھا کہ روزانہ 2-2.5 آدمی بیماری سے مرتا تھا، اور اس شرح موت کا ذکر کمیٹی کی طرف سے روزانہ ہوتا تھا۔ اس بارے میں یہ وضاحت کر دوں کہ جب طاعون پھیلی ہے تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض ہدایات بھی جاری فرمائی تھیں، شاید ان تک پہنچی نہ ہوں یا
انہوں نے اس کو صحیح طرح سمجھا نہیں، ورنہ صحابہ تو فوراً عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے، جو بھی صورت حال ہو سمجھتا جو بھی ارشاد آئے یا آگے پیچھے ہو گیا وہ ارشاد یا یہ بات کا واقعہ ہے پہلے کا، بہرحال یہ ان کی ایمان کی مضبوطی تو ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہ صرف ان کے ایمان کو مضبوط کیا بلکہ ان کی بیوی بچوں کو بھی۔ لیکن حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس وقت ہدایات فرمائی تھیں وہ یہ تھی، جب ہر محلے میں ہر جگہ یہ تعاون پھیل گئی ہے، آپ نے ایک جگہ فرمایا تھا کہ یہ ہمارا حکم ہے، بہتر ہے یعنی کہ بہتر ہے کہ لاہور کے دوست اشتہار دے دیں کہ جس گھر میں چوہے مریں اور جس کے قریب بیماری ہو فوراً وہ مکان چھوڑ دینا چاہیے، یا یہ لوگ سمجھے کہ صرف لاہور کے لیے، لیکن بہرحال ایک عمومی ایک حکم ہے، اور بیماریوں سے جہاں وبائیں ہوں ان کا بہرحال تدارک کرنا چاہیے، بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ فوراً مکان چھوڑ دینا چاہیے اور شہر کے باہر کسی کھلے مکان میں چلے جانا چاہیے، یہ خدا تعالیٰ کا حکم ہے، ظاہری اسباب کو ہاتھ سے نہیں دینا چاہیے، گندے اور تنگ و تاریک مکانوں میں رہنا تو ویسے بھی منع ہے، خواہ تعاون ہو یا نہ ہو، اور ہر ایک پلیدی سے پرہیز رکھنا چاہیے، کپڑے صاف ہوں، جگہ ستھری ہو، بدن پاک رکھا جائے، یہ ضروری باتیں ہیں، اور دعا اور استغفار میں مصروف رہنا چاہیے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں بھی تعاون ہوئی تھی، ایک جگہ مسلمانوں کی فوج گئی ہوئی تھی، وہاں سخت تعاون پڑی، جب مدینہ شریف میں امیر المومنین کے پاس خبر پہنچی تو آپ نے حکم لکھ بھیجا کہ فوراً اس جگہ کو چھوڑ دو اور کسی اونچے پہاڑی پر چلے جاؤ، چنانچہ فوج اس سے محفوظ ہو گئی۔ اس وقت ایک شخص نے اعتراض بھی کیا کہ کیا آپ خدا تعالیٰ کی تقدیر سے بھاگتے ہیں؟ فرمایا میں ایک تقدیر خداوندی سے دوسری تقدیر خداوندی کی طرف بھاگتا ہوں، اور وہ کون سا امر ہے جو خدا تعالیٰ کی تقدیر سے باہر ہے؟ تو یہ عمومی ہدایت ہے، یہ بھی نہیں کہ جان بوجھ کے اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالا جائے۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سے 2 وعدے کیے ہیں، کہ خدا تعالیٰ نے 2 وعدے اپنی وحی کے ذریعے سے کیے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ اس گھر کے رہنے والوں کو تعاون سے بچائے گا، جیسا کہ اس نے فرمایا ہے کہ انی حافظ و کل من فی الدار۔ دوسرا وعدہ اس کا ہماری جماعت کے متعلق ہے کہ ان الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جن لوگوں نے مان لیا ہے اور اپنے ایمان کے ساتھ کسی ظلم کو نہ ملایا، ایسے لوگوں کے واسطے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ اس میں خدا تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے کہ جماعت کے وہ لوگ بچائے جائیں گے جو پوری طرح سے ہماری ہدایتوں پر عمل کریں اور اپنے اندرونی عیوب اور اپنی غلطیوں کی میل کو دور کر دیں گے اور اپنے نفس کی بدی کی طرف نہ جھکیں گے۔ بہت سے لوگ بیعت کر کے جاتے ہیں مگر اپنے اعمال درست نہیں کرتے، صرف ہاتھ پر ہاتھ رکھنے سے کیا بنتا ہے؟ خدا تعالیٰ تو دلوں کے حالات سے واقف ہے۔ بس یہ 2 باتیں ہیں جو وعدے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کے۔ ہر مشکل، ہر مصیبت، ہر وبا سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے ایمانوں کی طرف دیکھنے کی ہر وقت ضرورت ہے کہ کس حد تک ہم اپنے ایمان میں کامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت مولوی صوفی عطا محمد صاحب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اب ملنا میرے لیے مشکل تھا، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کے لیے جن حالات میں وہ تھے ملنا مشکل تھا، کیونکہ رخصت تو ملتی نہیں تھی۔ اتفاق سے اخبار میں یہ پڑھا کہ حضرت اقدس جہلم تشریف لا رہے ہیں، مگر مجھے تو جہلم جانے کی بھی اجازت نہ مل سکتی تھی، مگر میں بہت بے قرار تھا۔ گھر والوں کو میں نے کہا کہ کل اتوار ہے اور حضرت اقدس جہلم تشریف لائے ہیں، آپ کسی کو بتائیں نہیں، میں جاتا ہوں۔ وقت گاڑی کا بالکل تنگ تھا اور 3 میل پر اسٹیشن تھا، رستہ پہاڑی، رات کا وقت، دن کو بھی لوگوں کو اس طرف پر چلنا مشکل تھا۔ میں نے خدا پر توکل کیا اور چل پڑا۔ اتفاق سے کوئی بتی تمام راستہ میرے آگے چلتی گئی، شاید کوئی اور آدمی بھی کہیں جا رہا ہوگا۔ خدا کر کے پہاڑی رستہ دوڑتے ہوئے طے کیا۔ جب اسٹیشن پر پہنچا تو گاڑی بالکل تیار تھی، ٹکٹ لیا اور جہلم پہنچا اور حضور کی زیارت سے مشرف ہوا۔ حضرت مولانا غلام رسول صاحب راجی کی بیان کرتے ہیں کہ میں اس وقت بالکل نوجوان تھا۔ کپورتھلے میں ایک رات مجھے خواب آیا کہ ایک ہاتھی ہے، میں اس کے نیچے آ گیا ہوں اور اس کا پیٹ میرے اوپر ہے۔ جب صبح ہوئی
تو خان صاحب عبدالمجید خان صاحب نے مجھے کہا کہ مولوی صاحب آج دریائے بیاس میں طغیانی آئی ہوئی ہے اور ہم ہاتھیوں پر بغرض سیر و تفریح وہاں دریا کا نظارہ دیکھنے کے لیے جانے کے لیے تیار ہیں، آپ بھی ضرور تشریف لے چلیں۔ میں نے عرض کیا کہ میں نہیں جا سکتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج رات میں نے ایک سخت منظر خواب دیکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں ہاتھی کے نیچے آ گیا ہوں۔ لیکن انہوں نے یہ خواب سن کر بھی برابر اصرار ہی کرتے رہے، اور میں بار بار انکار کرتا، کیونکہ میرے قلب پر اس خواب کا بہت برا محیب اثر مستولی ہو رہا تھا۔ اور جب میں نے خان صاحب سے یہ فکرہ سنا کہ وہ فرماتے ہیں کہ دریا پر جانے کے لیے ہاتھیوں پر سوار ہو کر جانا ہے، تو ہاتھیوں کا نام سن کر اور بھی میرے دل پر اس خواب کا شدید اثر محسوس ہوا۔ پھر تو میں نے شدت کے ساتھ انکار کیا اور ساتھ جانے سے اعراض کیا۔ پھر خان صاحب کے ساتھ اور کئی دوست بھی جانے کے لیے مصر ہوئے، اصرار کرنے لگے۔ ان دوستوں کے بے حد اصرار کی وجہ سے آخر میں نے سمجھا کہ قضاء و قدر یہی مقدر معلوم ہوتی ہے کہ جو کچھ وقوع میں آنا ہے وہ ہو کر رہے۔ تب میں بادل نخواستہ ان کے ساتھ تیار ہو گیا، اور دوستوں نے کئی ہاتھی تیار کیے، اور 3 ہاتھی تھے یا 4 جن پر دوست سوار ہوئے۔ مجھے بھی خان صاحب موصوف نے اپنی معیت میں ایک ہاتھی پر سوار کیا۔ جب دریا پر گئے تو قضاء و قدر نے ظاہری ہاتھیوں کی صورت میں تو اس منظر خواب کی حقیقت ظاہر نہ ہونے دی، بلکہ اس کے لیے ایک دوسرا پیرایا اختیار کیا کہ جب ہم ہاتھیوں سے اتر کر برلب دریا کھڑے ہو کر نظارہ کرنے لگے تو ایک نوجوان کو دیکھا کہ اس طغیانی کے موقع پر دریا کا پل جو اپنے نیچے کئی درے رکھتا تھا، وہ اس کے قریب کے در سے پل کے اوپر سے چھلانگ لگا کر کود پڑتا، پھر پل کے نیچے سے قریب کے در سے گزر کر دوسری طرف نکل آتا۔ میں بھی کچھ تیراکی جانتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ بھائی، آپ قریب کے در سے گزرتے ہیں، بات تب ہو کہ آپ کسی دور کے در سے گزریں۔ اس نے کہا دریا زوروں پر ہے، کیونکہ طغیانی کا موقع ہے، اس لیے کسی دور کے در سے پل کے نیچے سے گزرنا اس وقت بہت مشکل ہے۔ میں نے کہا کہ تیراکی آتی ہے تو پھر کس بات کا خوف ہے؟ اس نے کہا کہ آپ تیراکی جانتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں، کچھ جانتا ہوں۔ اس نے کہا پھر آپ ہی گزر کے دکھائیں۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ میں نے لنگوٹ پہن کر دور کے در سے گزرنے کی غرض سے پل کے اوپر سے چھلانگ لگائی۔ پہلی دفعہ تو میں درے کے پل کے نیچے سے صاف گزر گیا، لیکن دوسری دفعہ پھر اور دور کے در سے گزرنے کے لیے چھلانگ لگانے لگا۔ جب پل کے اوپر سے میں نے چھلانگ لگائی تو اتفاق سے جہاں میں نے چھلانگ لگائی اور گرا، وہ سخت بھنور اور گرداب کی جگہ تھی، یعنی بہت زیادہ بھنور تھا اس جگہ میں، جہاں پانی چکی کی طرح بہت بڑے زور سے چکر کھا رہا تھا۔ میں گرتے ہی اس گرداب میں پھنس گیا اور ہر چند کوشش کی کہ وہاں سے نکل سکوں، لیکن میری کوشش عبث ثابت ہوئی۔ آخر میں اسی گرداب میں کچھ وقت تک پانی کی زبردست طاقت کے نیچے دب گیا، اور میرے لیے بظاہر اس گرداب سے نکلنا محال ہو گیا، اور میری مقابلہ کی قوتیں سب کی سب بیکار ہونے لگیں، اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ 2-3 منٹ کے اندر اب میری زندگی کا نظام درہم برہم ہو کر میرا کام تمام کر دیا جائے گا۔ اس وقت سب احباب جو پل کے اوپر سے میری اس حالت کا نظارہ کر رہے تھے، وہ شور کرنے لگے کہ ہائے افسوس، مولوی صاحب گرداب میں پھنسنے زندگی کے آخری دم توڑنے کو ہیں۔ اس وقت عجیب بات قضاء و قدر کے تصرف کی یہ تھی کہ احباب باوجود واویلا کرنے اور شور مچانے کے کہ میں ڈوب رہا ہوں، انہیں یہ بات نہ سوچ سکی کہ وہ صرف سر سے پگڑی اتار کر ہی میری طرف پھینک دیتے، تب میں اس پگڑی کا ایک سرا پکڑ کر کچھ بچاؤ کی صورت اختیار کر سکتا، مگر یہ خیال کسی کی سمجھ میں نہ آ سکا۔ اب میری حالت اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ عالم اسباب کے لحاظ سے بالکل مایوس کن حالت ہو رہی تھی، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میری زندگی کا سلسلہ اب صرف چند لمحوں تک ختم ہو جانے والا ہے، اور آخری سانس میں لے رہا ہوں۔ اتنے میں قضاء و قدر نے ایک دوسرا سین بدلا، اور حضرت خالق الاسباب نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طفیل برکت جن کی اجازت اور ارشاد کے تحت نیچے خاکسار نے کپورتھلے کا سفر اختیار کیا تھا، میری حفاظت اور بچاؤ کے لیے بالکل ایک نئی تجلی قدرت کی نمایاں فرمائی، اور وہ اس طرح کہ میں جس گرداب میں غوطے کھا رہا تھا، اور کبھی نیچے اور کبھی اوپر اور کبھی پانی کے اندر اور کبھی پانی سے باہر سر نکالتا تھا،
اور جو کچھ یہ ہو رہا تھا میری طاقت اور اختیار سے باہر کی بات تھی۔ اس وقت پانی اپنی طغیانی اور طاقت کے ساتھ مجھ پر پورے طور پر متصرف نظر آتا تھا کہ ناگاہ کسی زبردست ہاتھ نے مجھے اس گرداب کے چکر سے باہر پھینکا اور زور کے ساتھ اتنا دور پھینکا کہ میں کنارے کی طرف ایک ببول کا بہت بڑا درخت جو دریا کے کنارے سے دریا کے اندر دور تک گھرا پڑا تھا، اس کی شاخ میرے ہاتھ میں محض قدرت کے تصرف سے آ گئی اور میں سنبھل گیا اور شاخوں کا سہارا لے کر دیر تک آرام کی خاطر خاموش کھڑا رہا۔ پھر خدا کے ہاں محض حضرت خیر الراحمین کے فضل و کرم سے میں باہر سلامتی کے کنارے تک پہنچ گیا۔ اس وقت مجھے وہ خواب اور اس کی یہ تعبیر آنکھوں کے سامنے آ گئی اور مجھے اس وقت یہ معلوم ہوا کہ قضاء و قدر رویا میں ہاتھی کے نیچے آنے کی تعبیر میں کبھی ہاتھی کی جگہ کوئی دوسری آفت بھی ظاہر کر دیتی ہے۔ حالانکہ اس سفر میں ہاتھی پر ہی ہم سوار ہو کر دریا پر پہنچے، لیکن رویا کا انظاری پہلو ہاتھی کی جگہ دریا کے حادثے کی صورت میں ظاہر ہوا۔ دوسرے مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ گرداب سے میرا بچ جانا بطفیل برکات حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہوا تھا، اور آپ کی اجازت اور ارشاد کے متحد میرا کپورتھلے میں آنا اور خدمت سلسلے میں تبلیغ کا کام کرنا، اس کی وجہ سے میں ہلاکت سے بچایا گیا، ورنہ اسباب کے لحاظ سے حالات بالکل مایوس کن نظر آتے تھے۔ تو یہ واقعات بھی صحابہ کی ایمانی حالت اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر یقین کا اظہار کرتے ہیں۔ حضرت مولوی صاحب نے جس طرح بیان فرمایا ہے، اگر کوئی دنیا دار ہوتا تو اس کو اتفاقی بات قرار دیتا کہ اتفاق ایسا ہوا کہ دریا نے مجھے پھینک دیا، لیکن حضرت مولوی صاحب نے دین کی خاطر سفر کو اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعاؤں کو اس کی وجہ قرار دیا۔ تو یہ ہے جو ایمانی حالت ہے جو ہم سب میں پیدا ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله